أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ سورہ فتح کی آخری آیتیں ہیں اور سورہ فتح میں تقریباً صلح حدیبیہ اور اس کے بعد کے حالات یعنی خیبر کی فتح اور فتح مکہ کا ذکر تھا، اور خاص طور سے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان خوبیوں کو بیان کرنا مقصود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق اور اللہ کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت شاری میں صحابہ کرام نے بے نظیر مثالیں قائم کی ہے. اخیر میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی خوبی کو بیان کرتا ہے، اور یہ آیت گویا سند ہے عہد نبوت کے ان باکمال ایمان والوں کے لیے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پہلی سند تو بیت رضوان میں جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر بیعت کی تھی ان کو سند دی گئی. یہاں پر مجموعی طور پر تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی، رضا اور ان کے لیے ابد الآباد جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی گئی، اس کو بیان کیا گیا. اس آیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اہمیت اور ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے. اس آیت کے ضمن میں علماء کرام نے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے، جن میں مرکزی مضمون یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، ان کے بڑی ان میں خوبیاں ہیں، بڑے باکمال ہیں صحابہ کرام. ان کی محبت، ان سے عقیدت اور ان سے تعلق ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی ذرا سی بھی بے توقیری، بے عظمتی اور ان کی اہانت کا کوئی پہلو نکلنا نہیں چاہیے. صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرنا، ان کی تحقیر کرنا، ان کی تنقیص کرنا سب گناہ اور حرام کام ہے. شیعہ حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو لعنت ملامت کرتے ہیں، یہ بڑا بدبختانہ عمل ہے. بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نادانی اور جہالت کی وجہ سے بڑے سخت جملے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں. میرے تجربے کی بات ہے، یعنی لوگوں سے میں نے سنا ہے بعض حضرات سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ضرورت تھی 20 رکعت تراویح کی، یا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں. یہ ان کی بدبختی کی علامت ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت کو جب خدا نے اپنی رضامندی دے دی ہے تو ہم کو ان پر اشکال و اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر و کرنی امتی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین صدی میری صدی ہے. اس کا جو شراح حدیث نے مفہوم بیان کیا ہے، یعنی میری صدی کے لوگ جن ایمان اور اعمال کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور جن خوبیوں کے ساتھ وہ متصف تھے، وہ مراد ہے اس سے خیر و کرنی امتی. پھر ان کے اثر سے متعلق جو لوگ رہے اس کے بعد کی صدیوں میں اور پھر اس کے بعد قیامت تک، جن میں صحابہ کرام والے اوصاف، ان کی خوبیاں اور ان کے کمالات ہوں گے، وہی بہتر کہلائیں گے. دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور سخت انداز میں ارشاد فرمایا اللہ اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے، یعنی اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان پر لعنت ملامت مت کرنا، میرے بعد ان پر لعنت ملامت مت کرنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس کو ان سے دشمنی نہیں، گویا مجھ سے دشمنی ہے۔ صحابہ کرام کی دشمنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اور ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے آدھا سیر اگر جو یا گیہوں یا کھجور خرچ کی، آدھا سیر، آج کے زمانے میں آدھا سیر بہت معمولی چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مد یعنی آدھا سیر جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، ان کے بعد بڑے سے بڑا خرچ کرنے والا بھی صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہماری نمازیں بڑھ جائیں، ہمارے روزے بڑھ جائیں، ہمارے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ نے ایک رمضان کا روزہ رکھا ہو، ایک مہینے کے روزے رکھے ہوں گے۔ بعض لوگوں کی نمازوں کی تعداد بھی ممکن ہے ہماری رکعتوں کی تعداد سے کم ہو جائے، لیکن ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی عبادتیں، ان کا تقوی، ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اجر و ثواب اور قبولیت کے اعتبار سے ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے، ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ انتہائی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ رہ گیا مسئلہ یہ، ایک آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض حضرات سے زنا جیسا عمل بھی ہو گیا، بعض صحابہ کرام سے شراب پینے کا عمل بھی ہو گیا، بعض صحابہ کرام اور صحابیات سے کچھ ایسے کام ہو گئے جو بتقاضِ بشریت سرزد ہوئے ہیں اور بتقاضِ صحبت نبوت نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گئے، تو یہ چیزیں ان سے سرزد ہوئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں آپس میں بڑے جھگڑے بھی ہوئے، بڑی جنگیں ہوئی، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، حضرت معاویہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ان کے درمیان، اور بڑے صحابہ کرام کی طرف سے دونوں طرف سے فوجیں چلی اور باقاعدہ میدان میں جنگ جمل میں اور جنگ صفین کے میدانوں میں جنگیں ہوئی اور بڑے سخت حالات آئے، اور صحابہ کرام کے ذریعے سے ہی بعض صحابہ کرام ایک دوسرے کے ذریعے سے شہید بھی ہوئے۔ تو یہ سارے مسئلے اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے ذہنوں میں بہت سارے چیزیں خلیان پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن تو اتنی بڑی سند دیتا ہے، پھر ان سے یہ ساری۔ تو پہلا جو مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام سے اگر شراب پینے کا عمل یا زنا جیسا عمل ہوگا، ایک صحابیہ ہے حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زنا کا عمل سرزد ہو گیا، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول میں مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روح انور کو موڑ لیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے آپ نہیں سن رہے ہیں، تو وہ سامنے سے آئی اور انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو پھیر لیا، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیسری طرف سے آئی، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نظر انداز کیا۔ اس لیے 3 مرتبہ نظر انداز کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہی ہے کسی اور، یعنی صحابہ بہت اللہ سے ڈرا کرتے تھے، یہ زنا والا عمل نہ ہوا ہو، کوئی اور بات ہو گئی ہو اور یہ بس جذبات میں ایسی بات کہہ رہے ہو، جیسے حضرت حنظلہ کا نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ کہنا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی کیا بات ہوگی، تم کیوں نافقہ حنظلہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اور آپ کی مجلس میں دل کی کیفیت رہتی ہے، ایمان کی کیفیت رہتی ہے، بال بچوں میں جا کر اس کیفیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو مجھے اپنے اوپر اندیشہ ہوا کہ میں منافق تو نہیں ہوں کہ وہ کیفیت وہاں نہیں باقی رہتی ہے، اس لیے میں نکلا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا کہنے لگی یہ تو ہماری بھی حالت ہوتی ہے، چلو اللہ کے رسول سے دریافت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے جب مسئلہ رکھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ معاملہ تو ہوگا، بال بچوں میں ایسی کیفیت وہ کیفیت نہیں رہ سکتی، اس میں تبدیلی آئے گی، لیکن یہ نفاق نہیں
نہیں ہے تم لوگوں کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کی اس غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو وہ کیا نظر، لیکن جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، تو تم پہلے بچہ پیدا کر لینا پھر اس کے بعد آنا۔ اور اتنے دنوں میں حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو سکتا ہے کہ یہ جذبات سے متاثر ہو کر آ گئی ہو اور یہ بات کہہ رہی ہو، تو اتنے دن میں ان کو تو پورا پیریڈ ان کا جو تھا وضع حمل تک کا، تو جیسی بچہ پیدا ہوا ان کے یہاں وہ بچے کو لے کر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا وضع حمل ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے ابھی اس بچے کو کون دودھ پلائے گا، دودھ پلانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، جب یہ کھانا کھانے لگے تب لے کر آنا۔ حضرت غامدیہ نے اس کو دودھ پلایا اور جلدی جلدی اس کو روٹی کھانے کی عادت ڈال دی۔ جب بچہ روٹی کھانے کے لائق ہوا تو پھر حضرت غامدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول اب یہ روٹی کھانے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اس پر حد جاری کر دو، اور زنا کی جو حد ہوتی ہے وہ حد جاری کی گئی جو سورہ نور کے اندر اس کی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب جب ان کو مارا جانے لگا تو صحابہ کرام جذبات میں، کیونکہ شادی شدہ سے اگر زنا سرزد ہوتا ہے تو اس کو زمین میں اتنا گاڑ دو، اور گاڑنے کے بعد اس کو سنسار کرو، پتھروں سے مارو یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو کسی بعض لوگوں کو اگر مار رہے تھے تو خون اڑا، کسی نے کہا کہنے لگے ارے اس کا ناپاک اور نجس میرے خون ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی کا وہ کلمہ پسند نہیں آیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی سچی اور پکی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو حجاز والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی توبہ جو ہے سب پر بھاری پڑ جائے، ایسی توبہ کی۔ تو اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر بعض احکام اللہ کے ٹوٹے اور کوئی ان سے اللہ کی بڑی نافرمانی والا عمل سرزد ہو گیا تو انہوں نے جو توبہ کی ہے اللہ کو ان کے توبہ والا عمل امت کو بتانا تھا۔ حضرت غامدیہ کی توبہ کا عمل اللہ کو بتانا تھا کہ انہوں نے گناہ کیا تو توبہ کیسی کی، اللہ سے کیسے گر گڑائے، اور پھر ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد ان کی وہ توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی۔ جیسے ثلاثۃ الذین خلفوا، آج ہی غالباً یا کل سورہ برات میں آیا تھا، آج ہی آیا تھا ثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھڑ گئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ قرآن نے نازل کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کے پہلو کو بیان کرنا چاہ رہا کہ انہوں نے کیسی توبہ کی اور انہوں نے کیسا اللہ کے حضور میں معافی تلافی کی ہے اور پھر اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کر لیا ہے۔ تو اور ان پر پھر ایک بات یہ بھی کہ اس طرح کے اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ حد جاری کرے، حد جاری کرے، جو تعزیر کے قانون اللہ نے قرآن میں بیان کیے اس کو جاری کرنے کا۔ دوسرا مسئلہ جو صحابہ کرام کے میں آپس میں لڑائیاں ہوئی، ان کو لڑائی کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اس علماء نے ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی ہے جس کو مشاجرت کہتے ہیں، صحابہ کرام کی مشاجرت، یعنی صحابہ کرام میں جو ناچاقیاں ہوئی ہے اس کو مشاجرت صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں گے، صحابہ کرام کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں گے، کسی بھی صحابی کی تنقیص نہیں کریں گے، نہ حضرت معاویہ کی کریں گے نہ حضرت علی کی کریں گے۔ ہم جتنا حضرت علی رتبے کے اعتبار سے حضرت معاویہ سے بڑے ہوئے ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے حضرت علی کا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی کی اور حضرت معاویہ کی اگر لڑائی ہوئی ہے تو ہم حضرت معاویہ کو برا نہیں کہیں گے، کیونکہ حضرت معاویہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کا بہت اونچا مقام ہے، تو اس لیے ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے اور اپنی آخرت خراب۔ اس لیے صحابہ کرام کی جو لڑائیاں وغیرہ ہوئی، جیسے جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، یا قتل عثمان ہے، یا اور دوسرے مواقع ہیں جن میں صحابہ کرام میں آپس میں ناچاکیاں ہوئی ہے، تو یہ ساری صورتحال میں ہم کف لسان اپنی زبان کو روکیں گے، ان کے ساتھ بڑے اعتقاد اور حسن ظن والا معاملہ رکھیں گے کہ ایک طرف حضرت علی تھے تو وہ بھی حق پر تھے، حضرت عائشہ تھی تو وہ بھی حق پر تھی۔ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ہم سب کی ماں ہے، تو اب ماں کو غلط بول نہیں سکتے۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور اللہ ترتیب الخلافہ خلیفہ راشد بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ اور سارے صحابہ میں 4 صحابہ، میرے سارے صحابہ اور میرے صحابہ میں میرے 4 صحابہ، یعنی سارے صحابہ سارے مسلمانوں میں سب سے افضل، اور ان سارے صحابہ میں 4 صحابہ سب سے افضل۔
ان 4 صحابہ سارے سب سے افضل، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سارے صحابہ میں سب سے افضل. تو یہ اس کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں گے. بعض لوگ اس سلسلے میں بڑا گڑبڑا جاتے ہیں، اور گڑبڑانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. حضرت معاویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر بھی ہیں، برادر نسبتی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت معاویہ کاتب وحی ہیں، تو ان کا بھی بڑا مقام ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہم کو کف لسان کرنا ہے. محمد الرسول اللہ، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن میں 4 جگہ نام آیا ہے. محمد کا لفظ 4 جگہ آیا ہے، ایک یہ موقع ہے، اس کے علاوہ 3 جگہ ہے. اور جہاں بھی محمد نام لیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی کوئی نہ کوئی خاص حکمت اور وجہ رہی ہے. یہاں کی وجہ بتا دیتا، اور دوسری جگہ کی وجوہات تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یا جب موقع رہے گا تسلسل کے ساتھ جب وہاں ذکر آئے گا تو وہاں بتایا جائے گا. یہاں جو محمد آیا ہے اس لیے کہ جب حضرت علی لکھ رہے تھے، اور پہلے تو مکے کے مشرکین نے سہیل جو صلح کے لیے آئے تھے، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا، اللہ بسم کا اللہم لکھا ہے. اور جب محمد رسول اللہ لکھا تو انہوں نے کہا نہیں، محمد رسول اللہ نہیں. اگر ہم محمد رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. ہم تو رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تم محمد رسول اللہ نہیں مانتے تو محمد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ دوسرے بضد تھے کہ یہ معاملہ تو ہم بالکل یہاں تنازل اختیار نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ ہی لکھا ہوا رہے گا. اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت ہو رہی ہے اور معاملہ طے ہو رہا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. انہوں نے نہیں مانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن عبداللہ لکھا. مکے کے مشرکین کی یہ بات اللہ کو پسند تو نہیں آئی تھی، لیکن معاملات جو تھے اللہ زیادہ بہتر جانتے تھے، حالات اللہ کی نظر میں تھے، اور پردے کے پیچھے جو پس منظر جو چیزیں تھیں وہ اللہ کے علم میں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات سجھائی، اور نبی کا کوئی بھی عمل وحی الہی کے بغیر نہیں ہوتا. محمد ابن عبداللہ لکھا. لیکن اللہ نے جو سورہ فتح کے منظر نامے کو کے واقعے کو بیان کیا تو محمد الرسول اللہ لکھا. اور یہ کافروں و مشرکوں کو منہ چڑھانے کے لیے ہے کہ تم تو اس وقت ایک صلح نامے پر اللہ کے رسول کو محمد رسول اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب قیامت تک یہ نام محمد رسول اللہ قرآن میں پڑھا جائے گا، اور میں نے اپنے رسول کو محمد رسول اللہ کی سند دے رکھی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی یہاں تو خاص بیت رضوان کے صحابہ مراد ہیں، ویسے عموم صحابہ سبھی مراد ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بہت سخت ہیں. اشداء بڑے سخت ہیں کافروں کے لیے، کہ وہ ان سے کسی بھی قسم کا کمپرمائز نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ نہ دوستیاں کرتے ہیں، نہ دین کے بارے میں ان سے کے سامنے مداہنت سے اور چاپلوسی سے کام لیتے ہیں. ہم تو اگر کوئی غیر مسلم کے پاس بیٹھ گئے، یا کوئی منسٹر لیول کا آدمی ہے یا کوئی ایسے ہی ہے، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو ذات کا، لیکن ہم اس کے سامنے کہ بھئی ہم نماز کو جائیں گے تو یہ کیا سوچے گا، ہم اس کے سامنے اپنے دین کا اظہار کریں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے. آج ہماری ایک بڑی تعداد داڑھی نہیں رکھتی کہ اگر ہم داڑھی رکھیں گے اور اچھے مسلمانوں جیسے دکھیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے ہم کو. تو میرے بھائیو، ڈر کا حق، یعنی یہ حال ہو گیا ہے ہمارا کہ شادی شدہ لوگ ہیں، اب سارے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ شادیاں ہو گئی ہے، بچے والے ہو گئے، پھر بھی داڑھیاں نہیں رکھتے. کیا تو بیوی کی کیا جواب دیں گے؟ بیوی کیا سوچے گی کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی؟ حالانکہ آپ کو سند مل جائے گی کہ اب داڑھی رکھ لیے تو یہ پرفیکٹ آدمی ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ ذرا سا بھی یعنی دین کے معاملے میں کمی اور کمزوری کا اظہار نہیں کرتے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت، رحماء بینہم، اور ان کا آپس میں مہربان. رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، ایک دوسرے کے لیے بڑے بچھنے والے. یہ بڑی خوبی ہے اہل اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے، کہ کفر سے، کہ کافروں کے لیے سخت ہو، اللہ کے نافرمانوں کے لیے سخت ہو، اور اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے ان کو بڑی نرمی ہونا چاہیے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا الٹا معاملہ ہے. ہماری تو گندگی الٹی بہ رہی ہے. تو ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم آپس میں اشداء ہیں اور کفار کے لیے رحماء ہیں.
ان کے لیے آئیں گا، کوئی کافر آئے گا، آئیے آئیے آئیے، ان کا استقبال ہوگا، اور اپنا آئے گا تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم آپس میں مہربان ہوتے، اور آج ہم اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ہم میں سے یعنی ایک طبقہ دوسرے طبقے کے لوگوں کو سلام کرنے کے لیے بھی کبھی روادار نہیں ہے۔ اگر یعنی یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے تو ہم اس کو سلام نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سلم علی من عرفت من لم تعرف، سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے۔ اگر سلام کریں گے تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ سلام اگر کر رہے ہیں، ایک تو کریں گے نہیں، پہچان کا ہے تو سلام کریں گے، پہچان کا نہیں ہے تو سلام نہیں کریں گے، جماعت والا ہے ہمارا تو ہم سلام کریں گے، جماعت والا نہیں ہے تو ہم سلام نہیں کریں گے۔ ہمارے فرقوں میں تفرقوں میں ہم بٹ گئے، اور رحماء بینہم تھے، ہم ایک دوسرے کی برائی بدگوئی بدگمانیاں پھیلاتے رہیں گے لیکن آپس میں مہربانی کا ساتھ سلوک نہیں کرتے۔ جب جو قوم آپس میں بٹ جاتی ہے اور جس قوم کے آپس کی سینوں میں سلام نہیں ہوتا، اللہ ان کے دلوں کو کینوں سے بھر دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں سلام نہیں رہے گا تو دلوں میں کینہ رہے گا، اور جو سلام کرے گا، سلام کو پھیلائے گا، وہ سلامتی کے ساتھ گھروں سے نکلے گا، سلامتی کے ساتھ گھروں میں جائے گا، اللہ کی سلامتی میں رہے گا۔ لیکن ہم سلام پارٹی دیکھ کر کرتے ہیں، ہم سلام پارٹی دیکھ کر کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان تھے اور ہم آپس میں مہربان نہیں ہیں، ہم آپس میں مہربان نہیں ہیں۔ امت کو ہم نے کاٹا اور وہ امت جڑی ہوئی تھی، اور ہماری امت کٹی ہوئی ہے۔ ہماری امت کیا ہے؟ کٹی ہوئی ہے، فرقوں میں کٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں کٹے ہوئے ہیں، تفریقے ہیں، خاندانی تفریقے ہیں، علاقائی تفریقے ہیں، لسانی تفریقے ہیں، ان تفریقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن یہاں یہ بھی بتا رہا صحابہ کرام کی خوبی کو کہ وہ آپس میں مہربان، کافروں کے لیے غضبناک۔ اور پھر تیسری بات ان کی بتا رہا، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو کہ ان کو سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں، رکعا سجدا، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس فالتو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ وہ مسلمان کا یہاں ایک دوسرے تناظر میں مسلمانوں کو ایک گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ مسلمان ایسے ہونا چاہیے، صحابہ ایسے تھے، تراہم رکعا، یعنی ٹائم پاس کرنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں، چلو بھی مسجد میں۔ ان کے نوجوان راتوں میں جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، ہمارے نوجوان راتوں میں کرکٹ کھیلا کرتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے ہیں، واٹس ایپ پر ٹائم خراب کرتے ہیں، موبائل پر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، کوئی ان کے سامنے مقصد نہیں، کوئی لاہ عمل نہیں، کوئی زندگی کا کوئی ایسا دینی شعار اور کوئی ایسا مقصد بنا کر یہ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ تراہم رکعا سجدا، رکوع اور سجدہ۔ یہاں پر صحابہ کرام کے رکوع اور سجدے کو کیوں بیان کیا، باقی اور دوسرے اس لیے کہ رکوع اور سجدہ یہ زندگی، نماز جو ہے وہ سسٹم آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک ایسا جامع ترین اصول اور ضابطہ کہ اس سے انسان کی زندگی منظم ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اس کے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں، اور فزیکلی اور مینٹلی ہر اعتبار سے آدمی پرفیکٹ بنتا ہے، اور اس کے تمام اعضاء و جوارح نماز کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں، نگاہیں متاثر ہوتی ہے، زبان متاثر ہوتی ہے، دل متاثر ہوتا ہے، ساری چیزوں پر اس کے اثرات۔ تو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی تلاش، اللہ کا رضا۔ آگے کو عجیب بات بتا رہے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانی جو ہے، ان کے چہروں سے سجدوں پر کے نشان جو ہے، یہ ان کی نشانی ہے، سجدوں کے نشان۔ سجدوں کے نشان جو ہے، مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ اگر پیشانی پر سجدہ کا نشان کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے وہ سجدہ بھی کرتا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں جیسا طبقہ ہے، شیعوں کا طبقہ ہے، جو مٹی کی ٹھیکری جو ہے کربلا سے آتی ہے، اس کی ٹھیکریاں بناتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں، زمین پر نہیں۔ ایک طبقہ بہت آہستہ سے سر رکھتا ہے تاکہ سجدوں کے نشان نہ پڑے۔ قرآن کہتا سیماہم، ان کی نشانی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ بعض لوگ یہ ہے کہ پیشانی پر سجدے کے نشان پڑنا چاہیے تو زور زور سے میں نے دیکھا گھستے ہوئے، تو یہ گھسنا نہیں ہے، یہ سجدے کے جو نشان پڑتے ہیں یہ 5 وقت نماز پڑھنے سے نہیں ہوتے، بلکہ تہجد کی علامتوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر اس نشانی کو قائم کرے گا، اور وہ ایک قسم کا نور ہے۔ یہ گٹا پڑ جانا یہ علامت نہیں ہے، بلکہ یہ خاص قسم کا نور ہے جو تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو عطا ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ تمام نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نماز کی نورانیت
کچھ اور ہی ہوتی ہے جو چہروں سے ان پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے بے نمازی کو دیکھو اور نمازی کو دیکھو۔ رمضان میں سب کے چہرے دیکھو ماشاءاللہ، روزے رکھتے، اتنا 15 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے، لیکن منہ بھجیے کے جیسا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود تر و تازہ ہیں، چہروں پر نورانیت ہے۔ بے روزے داروں کو دیکھو، ان کے منہ پر ایسا لگے گا کہ جیسے 12 بجے ہوئے ہیں، رونق نہیں ہے، نور نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے چہروں پر، جن کے ہاں اللہ کے حکم کی فرمانبرداری، داڑھی والے کے چہرے پر زیادہ نور ہوگا بے داڑھی والے کے مقابلے میں، اس کا یہ جو گال بھرے ہوئے ہوں گے، اور جو بے داڑھی والا ہوگا اس کے یہ گڈھے پڑے ہوئے ہوں گے، ہڈیاں ابھری ہوئی ہوگی، عجیب بے رونق چہرہ ہوگا، اس میں وہ کشش نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، آپ اس کمی کو دماؤں سے بھی نہیں پوری کر سکتے، یہ تو قدرت ہے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھیں۔ اسی طرح سجدوں کے نشان اور تہجد وہ ہے کہ تہجد کی نماز سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی امت کا ایک امتیاز تہجد کی نماز بھی ہے کہ وَسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ۔ اور یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، ان کی یہی مثال توریت میں پہلے سے بیان کی گئی تھی کہ یہ آپس میں مہربان، کافروں کے لیے غضبناک، چہروں پر سجدوں کے نشان، اور یہ رکوع اور سجدہ کرنے والی امت ہے۔ یہ علامتیں ان کی توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ مثلہم فی التوریت، توریت اللہ کی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ اور انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مثلہم ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال کیا لکھی ہے؟ کزرعٍ، اس کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کومپل نکالی، یعنی دانہ زمین میں ڈالا تو دانہ جب نکلتا ہے تو بہت ہلکی سوئی کے جیسا ایک معمولی ہرا ایک کومپل نکلتی ہے۔ کزرعٍ اخرج شطأہ، کومپل نکلی، فآزرہ، پھر اس کی کمر کو اس نے مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر اس کو موٹا کیا، فاستوى علی سوقہ، اور پھر اس کو درخت بنا دیا اور اس کو تنے پر کھڑا کر دیا، یعجب الضراء، تاکہ خوش اچھا لگے، بھلا لگے کسان کو، لیغیظ بہم الکفار، اور دوسرے کسانوں کو اس پر بڑی جلن ہونے لگتی ہے کہ اس کی کھیتی تو خوب ہری بھری ہو گئی ہے اور ہماری کھیتیوں میں نحوست ٹپک رہی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو اس سے غصہ آئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ کیا وعدہ ہے؟ معاف کر دیں گے، ٹینشن نہیں، معاف کر دیں گے۔ اب لوگوں نے معافی کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ہم بخشے بخشائیں، میں تو کیا، میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا کیونکہ رسول خدا سے دیکھا نہ جائے گا، یہ وہم ہے، یہ وہم ہے۔ نکار خانے میں سوئیاں بیچنے والا عمل ہے، عمل ہوگا۔ صحابہ عملی زندگی کے لوگ تھے، ہم قولی باتیں کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں نہیں۔ مغفرت کب ملے گی؟ جب تم رحماء بینہم اشداء علی الکفار اور رکوع اور سجود کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے تو پھر اللہ کہیں گے تم نے میرے لیے کچھ کیا؟ جاؤ، چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ذرا سا کتنا بھی آدمی اچھا رہے، نیک رہے، تھوڑی بہت اس سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مغفرہ، ہم معاف کر دیں گے، واجر عظیم، اور زبردست اجر دیں گے، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے۔ اب یہاں یہ جو مثال دی کزرعٍ اخرجا کے چھوٹی سی کومپل تھی، یعنی مسلمانوں کی ابتدائی حالت کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تناتے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو تقویت دی اور آپ کی تسلی کی بات کی، ابوبکر صدیق ایمان لائے، پھر وہاں کے نوجوان، اس زمانے کے جو نوجوان تھے، حضرت علی وغیرہ، ان لوگوں نے اسلام کیا۔ اسلام انتہائی کمزور حالت میں تھا، غلام بلال، عمار، یہ اسلام قبول کر رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ حال ہو گیا تھا کہ مکے میں علانیہ نہ دین پر عمل کر سکتے تھے، نہ عبادت کر سکتے تھے، نہ خانہ کعبہ میں جا سکتے تھے، دار ارقم میں چھپ کر رہا کرتے تھے، شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تھا، طائف کے مزاروں میں مارا گیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت چھوٹی سی جمعیت تھی، بدر میں 17 رمضان کو 313 تھے، اور مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کرنے کے لیے پورا کفر امٹ کر آیا تھا، چھوٹے سے تنا نکلا تھا، کمزور تھا، پھر دھیرے دھیرے مضبوط ہوا، مضبوط ہونے کے بعد پیڑ بنا، پیڑ بننے کے بعد پھیلا اور پھولا، اور ساری دنیا میں ایک تناور درخت کی طرح اسلام اور اہل اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا۔ اور آگے اس کا یہ ہے، توریت ہی کا بیان یہ ہے کہ آگے بھی مسلمانوں ہی کو قوت اور وہ ملے گا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ آج ہی آپ نے سورہ توبہ میں غالباً سنا، وعلینا حق علینا ننجی المومنین، مسلمانوں کو کامیاب بنانا تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا، لیکن اسلام کی شرط ہے،
ماننے کی شرط ہے، فرمانبرداری کی شرط ہے، اس شرط کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، اگر وہ شرط نہیں رہے گی تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ سورہ فتح تمام ہوئی۔ اس سورہ فتح کا ایک تجربہ بتا دیتا ہوں۔ یہ تو پوری صورت اس لیے ہے کہ ہم سنیں، عمل کریں، صحابہ والی خوبیاں اپنے، لیکن مشکلات میں کوئی پھنس جائے تو اس سورہ فتح کی کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو علانیتہ و سرہ عز جارک و جل ثناؤک لا الہ غیرک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم اغث علينا غيثا مغيثا، اللهم اغث علينا غيثا مغيثا، اللهم اغث علينا غيثا مغيثا۔ اللهم انا نسألك ما فعلك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ فصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔